آج آپ سے ہم معلومات شیئر کریں گے اس جانور کی جس کی وجہ سے ہر سال لاکھوں افراد موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے پیدا ہونے سے لے کے اس کے مرنے تک کا سفر آج مختصراً آپ سے شیئر کریں گے۔ جی ہاں، بات کر رہے ہیں ہم سب سے خطرناک، سب سے زیادہ مہلک، سب سے زیادہ بیماریاں پھیلانے والا جانور، وہ ہے مچھر۔ اس سے پہلے کی ویڈیو آپ دیکھ چکے ہوں گے جس میں ہم نے ملیریا اور ڈینگی سے متعلق معلومات آپ سے شیئر کی تھی۔ آج ہم اس مچھر کی کچھ معلومات آپ سے شیئر کریں گے کہ جو معلومات ریسرچ ورکر اور تحقیق کرنے والے حضرات حاصل کر چکے ہیں، وہی معلومات ہم انہی مچھروں کی زبانی آپ سے شیئر کریں گے تاکہ آپ کے سننے میں اور سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہو جائے۔ مچھر کے پیدا ہونے سے شروع کرتے ہیں ہم اپنا سفر۔ جب ہمیں پتہ چلا اس کی افزائش پانی میں ہوتی ہے تو ہم پانی کے ذخیرے کی طرف چل دیے اور وہاں پہ ہم انتظار کرنے لگے کہ اب مچھر پانی سے نکلے گا۔ تو جیسے ہی مچھر پانی سے نکلا تو ہم نے اس سے کہا کہ آج ہم بھی آپ کے ساتھ آپ کے سفر میں شریک ہوں گے۔ تو پہلے تو ہماری ملاقات ہوئی میل مچھر سے۔ ہم نے اس سے بات کی کہ دیکھو بھائی، تمہاری وجہ سے ہر سال لاکھوں انسان جان سے چلے جاتے ہیں، تم کیوں اس طرح کا عمل کرتے ہو، کیوں یہ بیماریاں پھیلاتے ہو؟ تو کہنے لگا، تو اس نے کہا کہ بھائی یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ جو ہماری خواتین ہیں، ہماری جو فیمیل ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ ہم تو اس دنیا میں آئے ہیں 10-12 دن کے لیے، یہ ہماری فیمیل ہم سے صرف ایک مرتبہ میٹنگ کرتی ہیں اور پھر یہ چلی جاتی ہیں، ہمیں تو پھر یہ پوچھتی بھی نہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کے درمیان اور ان کے درمیان یہی تعلق رہتا ہے۔ میں نے کہا تو خون کون پیتا ہے ہمارا؟ کہنے لگا خون ہم نہیں پیتے، ہمیں آپ کے خون کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو پھولوں کے نیکٹر سے، اور کہیں بھی ہمیں کچھ میٹھا مل جائے، فروٹ پہ، پھلوں پہ، پھولوں پہ، ہم تو وہ پی کے اپنا گزارا کر لیتے ہیں، ہمیں خون کی ضرورت نہیں ہے۔ خون کی ضرورت تو ہماری فیمیلز کو ہے، آپ انہی کے ساتھ اپنا سفر شروع کریں تو زیادہ اچھا ہے۔ میں نے کہا چلے بھائی ٹھیک ہے۔ ان محترمہ کا نام ہے فیمیل اینوفیلیس۔ اینوفیلیس کے ساتھ اب ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ انہوں نے 2-3 دن ادھر ادھر وہ گھومتی رہیں، کچھ انرجی لیتی رہیں، پھر وہ ڈھونڈنے لگی اپنے میل پارٹنر کو۔ ہمیں کہا کہ تم ابھی تھوڑا رکو، ہم ذرا مل کے آتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ میل پارٹنر سے مل کے آ گئیں۔ ملنے کے بعد اس نے کہا کہ بھائی اب ہم جا رہے ہیں آپ لوگوں کی طرف، کیونکہ اب ہمیں انڈوں کی نشوونما اور اپنے انڈوں کی نیوٹریشن کے لیے خون کی ضرورت پڑے گی۔ ہمارے انڈوں کی جو نشوونما ہے وہ ان نیکٹر سے اور یہ جو چیزیں ہم لے لیتے ہیں انرجی کے لیے، وہ میل پارٹنر بھی ہمارے لیتے ہیں، ہم بھی لے لیتے ہیں، لیکن ہمیں انڈوں کی نشوونما کے لیے آپ لوگوں کے خون کی ضرورت ہے، تو وہ ہم پینے جا رہے ہیں۔ اب وہ پہنچی جس انسان کی طرف، اسے پہلے ہی بخار تھا۔ میں نے کہا کہ اسی کا بلڈ لینا ہے؟ بولی ہاں، اس کی خوشبو، اس کے جسم کی حرارت ہمیں زیادہ پسند ہے۔ لوگوں کے جو بہت زیادہ سانس لیتے ہیں، کچھ لوگ جن کا بلڈ گروپ او پازیٹیو او نیگیٹیو، کیونکہ وہ زیادہ جو ہے ریئیکٹ نہیں کرتا، تو ہمارا انتخاب بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہمیں او نیگیٹیو او پازیٹیو والے بلڈ بڑے پسند ہیں، اور وہ لوگ زیادہ پسند ہیں جو زیادہ سانس لیتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ خارج کرتے ہیں۔ خواتین حاملہ، ان کی بھی اسمیل ہمیں اچھی لگتی ہے، ہم ایسے لوگوں کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ یہ جو ملیریا والے پیشنٹ ہوتے ہیں نا، ان کی بھی اٹریکشن ہمیں ہوتی ہے، تو ہم سب سے پہلے انہی کا بلڈ لیتے ہیں۔ اب دیکھو، میں نے ملیریا والے پیشنٹ کا اس کے ملیریا تھا، اس کا میں نے اب بلڈ لیا، اب اس کے ساتھ ہی میرے اندر دیکھنا ملیریا کے پیراسائٹ آ جائیں گے۔ اس پیشنٹ کا اس نے بلڈ لیا، بلڈ پینے کے بعد اب اس نے کہا دیکھو میں 2-3 دن ریسٹ کروں گی، کیونکہ میں نے اب اس بلڈ کو ڈائجسٹ کرنا ہے اور اس سے میں نے انڈوں کی تیاری کرنی ہے، میں جاؤں گی انڈے دینے۔ اب وہ 2-3 دن ریسٹ کرنے کے بعد آئی،
اور اب اس نے اپنا سفر شروع کیا کسی محفوظ جگہ جہاں کے پانی کی سہولت ہو، اور پانی بھی ایسا ہو جو 10-12 دن تک اسے مہیا ہو۔ یا وہ کوشش کرتی ہے کہ میں ایسی جگہ انڈے دوں کہ کبھی جلد ہی اس پانی میں ہمارے انڈے شامل ہو جائیں۔ بہرحال چلتی ہوئی وہ ایسی جگہ پر پہنچ گئی جہاں پہ کہ پانی موجود تھا۔ کچھ کو تو ہمارے گھروں میں پانی مل گیا، فریج کے پیچھے رکھی ہوئی ٹرے میں، منی پلانٹ کے پودوں کی بوتلوں میں، وہ پودے جہاں پہ پانی کھڑا رہتا ہے، کھلی ہوئی ٹنکیوں کے ڈھکن نہیں احتیاط کرتے وہاں پہ، ان مقامات پہ اس نے انڈے دینا شروع کیے۔ بعض فیمیل تو تقریباً 1 سے 2 کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہیں کہ کسی محفوظ جگہ پہ انڈے دے دیں۔ تو میں نے دیکھا کہ تقریباً ایک وقت میں وہ 50 سے لے کے 200 تک انڈے دیتی ہیں۔ انڈے دینے کے بعد دوبارہ سفر شروع کیا، کہنے لگی کہ ابھی میں مزید انڈے دے سکتی ہوں، لیکن مجھے پھر خون کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جب وہ ایک نارمل انسان کا بلڈ پینے لگی تو جو ملیریا کا پیراسائٹ اس نے اس بیمار سے لیا تھا، اس نے 7-8 دن میں اس کے جسم میں گروتھ شروع کر دی، اور وہ جب اس نارمل انسان کا خون پینے لگی تو اس نے اپنا تھوک اس میں ڈالنا شروع کیا۔ جب اس نے اپنا تھوک اور لعاب اس انسان میں ڈالنا شروع کیا تو ملیریا کا پیراسائٹ اس انسان میں چلا گیا اور اس کا بلڈ اس نے لے لیا۔ بلڈ پینے کے بعد 2-3 دن ریسٹ کیا اور اس کے بعد پھر انڈے دینے چلی گئی۔ میں نے کہا کہ محترمہ دیکھیں، یہ بات تو مناسب نہیں ہے، آپ اس انسان کا بلڈ نہ پیتی جسے ملیریا تھا، نارمل کا ہی پیتی رہتی تو ملیریا اسی میں ہی ختم ہو جاتا۔ کہنے لگی کہ اس کی ذمہ داری تو آپ کی ہے، اور دیکھیں آپ لوگ بہت بدتمیز لوگ ہو، آپ لوگوں کو جو ملیریا کا پیراسائٹ دیتی ہوں اس میں کوئی سیکس کا ڈیفرنس نہیں ہوتا، اسپوروزوئٹ ہوتے سب ایک جیسے، وہ آپ کے خون میں جاتے ہیں، جگر میں جاتے ہیں، ریڈ سیل میں جاتے ہیں۔ اب ریڈ سیل میں آپ لوگوں کے ریڈ سیل میں ایسی کیا بات ہے، ایک تو میروزوئٹ نکلتے جو نہ میل نہ فیمیل، ان کی کوئی یہی نہیں، وہ دوسرے ریڈ سیل پہ۔ لیکن ہمارے لیے ہمارے حصے میں جو ملیریا کے پیراسائٹ آتے ہیں وہ 2 سیکس پہ ہوتے ہیں، ایک میل ایک فیمیل۔ یہ تمہارے ریڈ سیل میں ایسی کیا چیز ہوتی ہے کہ گیمیٹوسائٹ نکلتے ہیں، ایک فیمیل اور ایک میل، اور جب ہم بلڈ پیتے ہیں تو دونوں آ جاتے ہیں ہمارے پیٹ میں، اور ہمارے پیٹ میں آنے کے بعد میل فیمیل دونوں مل کے ایک زائگوٹ بناتے ہیں اور پھر وہ اپنی گروتھ شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ اس پہ تحقیق کریں، اگر یہ میل فیمیل نہیں ہو آپ کی باڈی میں، اگر یہ ہمارے جسم میں آ بھی جائیں تو کم از کم ہمارے پیٹ میں یہ دونوں مل کے گروتھ تو شروع نہیں کریں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اس پہ بھی کریں گے تحقیق، لیکن ایک بات تو بتائیں، تمہارا کچھ جو ہے نا رویہ اپنے میل پارٹنر سے اچھا نہیں ہے، بس ایک مرتبہ ملاقات کی اس کے بعد تم اس کی طرف دیکھتی نہیں، وہ بیچارہ گھومتا رہتا ہے ادھر ادھر، ٹکرے مار مار کے مر جاتا 8-10 دن میں، اور تم 1 مہینے سے بھی زیادہ جی لیتی ہو۔ کہنے لگی ہمارا رویہ تو اتنا سخت نہیں ہے جتنا سخت ان گراس ہاپر کا ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہرا سا گراس ہاپر ٹڈا، یہ تو ملنے کے بعد اپنے میل پارٹنر کو ہی کھا جاتے ہیں، اور دیکھ لینا ڈسکرپشن لنک میں آپ کلک کیجئے گا اس پہ، شہد کی مکھی کو لیں، ایک مرتبہ میٹنگ کرتا بیچارہ میل پارٹنر تو وہ مر جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ تمہاری اس اسپیشیز میں میل پارٹنر کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی ہو تم۔ کہنے لگی ذرا غور کرو، تم اپنے فیمیل پارٹنر کی طرف، اصل حکمرانی انہی کی ہوتی ہے۔ تو اتنے میں ہی ہمیں مل گئی تھوڑی بلیک تھوڑی وائٹ، بلیک کلر کی، وائٹ اس پہ اسپاٹ ہوتی فیمیل ایڈیز ایجپٹائی۔ اب ہم اس کے ساتھ ہو لیے، وہ بھی اسی طرح پانی سے نکلی، پانی سے نکل کے اب اس نے بھی ڈھونڈنا شروع کیا۔ فیمیل اینوفیلیس کو پسند تھی، وہی چیزیں اسے ایڈیز ایجپٹائی کو پسند تھی۔ اب وہ پہنچی اس انسان کے پاس جسے پہلے ہی ڈینگی تھا، اس کا بلڈ اس نے پیا، جب بلڈ پینے لگی تو وہ ڈینگی کا وائرس بھی اس کے پیٹ میں آ گیا۔ اب بلڈ پی کے وہی اس نے ریسٹ کیا 2-3 دن، ریسٹ کے بعد پھر جا کے انڈے دیے پانی میں، اور واپس آ کے اب اس نے دوسرے انسان کا بلڈ پیا۔ اب جب دوسرے انسان کا بلڈ پیا تو جو ڈینگی والے سے ڈینگی وائرس لیا تھا اس نے 7-8 دن میں اس کی باڈی میں گروتھ شروع کر کے، اور جب اس نے نارمل انسان کا خون پیا تو اس کے جسم میں ڈینگی کے وائرس ڈال دیا، وہی لعاب کے ذریعے۔ اب ڈینگی کا وائرس اس میں چل رہا ہے ایڈیز ایجپٹائی میں،
وہ ڈینگی والے مریض سے لیتی اور نارمل انسان میں ٹرانسفر کر رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ تم دونوں ہی ہمارے درمیان بہت بیماریاں پھیلا رہی ہو، ہم سوچ رہے ہیں کہ کچھ تمہارا بندوبست کر دیں، ہم ہو سکتا ہے کہ تمہاری ہلاکت کا کچھ سامان تیار کر لیں، ہم تمہاری یہ اسپیشیز ہی ختم کر دیں گے۔ کہنے لگی تمہیں جمعہ 8 دن ہوئے اس زمین پہ آئے ہوئے، 10,000 15,000 سال سے ہو، ہم تو لاکھوں سال سے ہیں۔ آؤ کینیڈا میں جا کے اس فوسل کو دیکھیں جس میں ہمارا 1,00,000 سال پرانا مچھر اس فوسل میں محفوظ ہے۔ جب تم زمین پہ نہیں تھے نا، تمہارا وجود نہیں تھا، ہم اس وقت بھی تھے، اس سے لاکھوں سال پہلے بھی تھے۔ اور یہ پیراسائٹ اور یہ جو ہے نا، یہ جب ہم نے اس وقت جانوروں کا، تمہارے چمپینزی کا، گوریلاز کا، ان کا بلڈ پیا تو وہاں سے یہ ہمارے پیٹ میں آ گئے تھے۔ اب ان کے جسم میں اس وقت کیا تبدیلی ہوئی تھی، کیا نہیں ہوئی تھی، ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم تمہاری پیدائش سے لاکھوں سال پہلے اس زمین پر ہیں، تم لوگ ہمیں ختم نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ختم نہیں کر سکتے، لیکن کچھ ملک ہیں جو تمہیں پکڑ کے تمہاری جینس چینج کر رہے ہیں۔ سنگاپور ہے اور 1-2 ملک اور ہیں، انہوں نے ماسکیٹو فیکٹری بنائی ہے، اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ لیجئے۔ وہ تمہاری جینس تبدیل کر رہی ہیں، جس کے بعد تمہیں ملیریا پیراسائٹ جو ہے وہ تمہارے جسم میں ہی نہیں آئے گا اور نہ ڈینگی آئے گا۔ تو اس کوشش میں وہ لگے ہوئے، یہ جینس میں تبدیلی ہو گئی تو تم پھر ملیریا والے پیشنٹ کا وائرس پیراسائٹ نہیں ٹرانسفر کر سکو گی، اور ہم نعم البدل کے طور پہ انہیں چھوڑ دیں گے، وہ پھیل جائیں گے اور تم ختم ہو جاؤ گے۔ کہنے لگی کوشش کریں، دیکھیں کہاں تک کوشش تمہاری کامیاب ہوتی ہے، لیکن فی الحال تو ہمارا جن ملکوں میں حکم چلتا ہے ان ملکوں کے حالات دیکھیں، ان کا نظام حکومت دیکھیں، ان کا سسٹم دیکھیں۔ آخر 110 ممالک ہیں جنہوں نے ملیریا فری اپنے ملک کو کر لیا ہے، 84 ملک ہیں جن میں ملیریا اب بھی ہمارے جسم سے تمہارے جسم میں آ رہا ہے۔ تو سیکھو ان سے، انہوں نے کس طرح ملیریا ختم کر لیا ہے، اسی طرح تم بھی ملیریا اپنے ختم کر لیں، اور جب تمہیں وقت ملے اور تم تحقیق کر لو تو پھر ڈینگی پہ بھی کنٹرول کر لینا۔ فی الحال ہمیں مارنے کا پروگرام تو آپ چھوڑ دیں، اس میں تو آپ بے بس ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، معلومات تو میں اپنے احباب سے شیئر کر لیتا ہوں کہ جب تمہارے بارے میں اتنی معلومات حاصل ہو گئی ہے، اب اس معلومات کے ذریعے وہ تم سے کتنا بچ سکتے ہیں، کتنا ملیریا اور ڈینگی سے بچ سکتے ہیں، یہ میں اپنے دیکھنے والوں پہ چھوڑتا ہوں۔ امید ہے کہ ملیریا کے اور ڈینگی کے پھیلانے والے مچھر کے بارے میں یہ گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ ڈاکٹر محمد ارشد، فیملی فزیشین۔ اللہ حافظ۔